بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ فنانشل اکاؤنٹنگ کے لیکچر نمبر 13 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میٹیریل کاسٹنگ میتھڈ ہم نے تینوں پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم ریٹرن آف میٹیریل کے بارے میں، کیونکہ یہ را میٹیریل جو ہوتا ہے بعض دفعہ اس کی ریٹرن بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ریٹرن ٹو سپلائر بھی ہو جاتا ہے، اسٹور سے ریٹرن ٹو سپلائر بھی ہو جاتا ہے، اور فرام فیکٹری ٹو اسٹور بھی یہ ریٹرن ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو ہم ریٹرن مٹیریل کا ریکارڈ کیسے کریں گے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اگر ریٹرن آپ کا یعنی کہ پرچیز جس سے آپ نے مال پرچیز کیا ہے سپلائر کو ریٹرن ہے، تو اس کا ریکارڈ آپ کیسے کریں گے؟ اور آپ کا اگر ریٹرن فیکٹری سے آ رہا ہے اسٹور کے اندر تو اس کو آپ کیسے کریں گے؟ اگر ہے سپلائر کو ریٹرن تو اس ریٹرن کو ہم ریسیوڈ کے کالم میں لیں گے، اور اس کا ٹوٹل بیلنس جو ہو ریسیوڈ کے کالم میں لیں گے، اور اس کا ٹوٹل جو ہوگا اس کو بیلنس سے ہم ڈیڈکٹ کریں گے، نکالیں گے۔ اور اگر یہ ریٹرن فرام فیکٹری ٹو اسٹور ہو رہا ہے تو ہم اس کو ایشوڈ کے کالم میں ریکارڈ کریں گے، اور اس کو ایڈ کریں گے بیلنس کے اندر، جمع کریں گے بیلنس کے اندر، اس کو جمع کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے ریڈ انٹری بنائی جائے گی، کیونکہ جو اسٹور کیپر ہوتا ہے وہ اس کا ریکارڈ یاد دہانی کے لیے ریڈ انک سے کرتا ہے، اس لیے اس کو ریڈ انٹری بنانا کہتے ہیں۔ آپ اسٹوڈنٹ کیا کریں گے؟ ریڈ انٹری کے بجائے آپ کے پاس، کیونکہ آپ نے ایگزام کے اندر ریڈ بال پین کا استعمال نہیں کرنا ہوتا یا پین کا استعمال نہیں کرنا ہوتا، تو آپ اس کو انڈر سرکل کر دیں گے، ایسی انٹری کو یہ جہاں بھی آئے گی آپ انڈر سرکل کر دیں گے۔ اب ہے کہ آپ اس کی کاسٹ کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ اگر اس کی کاسٹ آئیڈینٹیفائی ہے کہ جتنے یونٹ ریٹرن ہوئے ہیں ان کی کاسٹ پر یونٹ دی ہوئی ہے کہ اتنی کوانٹٹی اتنی کاسٹ کی ریٹرن ہوئی ہے، تو آپ اسی کاسٹ سے ریٹرن کریں گے، اسی کو کیلکولیٹ کریں گے، اسی کا ٹوٹل ڈیڈکٹ کریں گے یا بیلنس میں جمع کریں گے۔ اگر یہ کاسٹ نہیں دی ہوئی، آئیڈینٹیفائی نہیں ہے کاسٹ، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تین میتھڈ آپ کرتے ہیں، فائفو، لائفو اور ویٹڈ ایوریج۔ اگر نہیں دی ہوئی کاسٹ تو آپ کر رہے ہیں فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ میتھڈ۔ فائفو کے تحت آپ کیا کریں گے کہ آپ اولڈسٹ پرانا جو آپ کا اسٹاک پڑا ہے آپ اس میں سے لیں گے، سب سے پرانا اولڈسٹ ریکارڈ سے آپ اس کو جو ہے وہ ریٹرن اس کا بنائیں گے۔ اگر لائفو میتھڈ ہے تو آپ لیٹسٹ جو ہے آپ کے پاس جو یونٹ پڑے ہیں ان کی پرائس ہے اس سے آپ اس کو لیں گے۔ اور اگر ویٹڈ ایوریج میتھڈ ہے تو نیو ایوریج آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہوگی، آپ کیلکولیٹ کریں گے۔ یہ ہے کہ ریٹرن اگر آ گیا ہے تو آپ کیسے کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر سپلائر کو ریٹرن ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے کہ آپ ایشوڈ کے ریسیو کے کالم میں لیں گے اور اس کو ڈیڈکٹ کریں گے، بیلنس میں سے نکال دیں گے۔ اگر فیکٹری سے آپ کو ریٹرن مل رہا ہے اسٹور کے اندر تو آپ اس کو ایشوڈ کے کالم میں لیں گے اور بیلنس میں اس کو جمع کیا جائے گا۔ بیلنس میں یہ جمع رہے گا، آپ کے پاس بیلنس آپ کا بڑھ جائے گا۔ کاسٹ کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں؟ دی ہوئی ہے تو اسی کاسٹ سے، اگر کاسٹ آئیڈینٹیفائی نہیں ہے تو آپ نے خود کرنی ہے کہ فائفو میتھڈ کے تحت آپ اولڈسٹ اسٹاک میں سے لیں گے، اور لائفو میتھڈ کے تحت آپ لیٹسٹ سے لیں گے، اور ویٹڈ ایوریج کے حساب سے آپ جو ہے کیا کریں گے کہ لیٹسٹ۔ اس طرح اگر یہ میتھڈ جو ہے یہ ہے اگر آپ سپلائرس کو ریٹرن آ رہا ہے، آپ سپلائر کو واپس کر رہے ہیں۔ اگر فیکٹری سے ریٹرن آ رہا ہے تو پھر یہ الٹا ہوگا وہی کہ فیکٹری سے آ رہا ہے تو آپ اس کو لیں گے کس کے کالم میں؟ ایشوڈ کے کالم میں۔ لیکن اس کی کاسٹ اگر آئیڈینٹیفائی ہے تو بہتر ہے، اگر آئیڈینٹیفائی نہیں ہے تو آپ الٹ کریں گے۔ فائفو میتھڈ اگر سے کر رہے ہیں تو آپ لیٹسٹ، آپ کے پاس جو یونٹ کی کاسٹ پڑی ہے اس میں سے لیں گے، لیٹسٹ پرائس لیں گے۔ اگر آپ کا لائفو میتھڈ ہے تو اولڈسٹ لیں گے، الٹا کر دیں گے اس کو، اور ویٹڈ ایوریج ہے تو نیو ایوریج آپ کیلکولیٹ کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں لسٹیشن نمبر آپ 4 نکالیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں ریٹرن کی انٹریاں دی گئی ہیں، آپ نے اس کی کیا بنانی ہے؟ ریڈ انٹری بنانی ہے،
اور آپ نے ایسی انٹری کو انڈر سرکل کرنا ہے، دائرہ لگا دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس لسٹیشن کے اندر، باقی آپ کو میں نے بتا دیا تھا، اس لسٹیشن کے اندر انٹری نمبر 6 ہے، 6 جنوری کو ریٹرن 10 یونٹ ٹو سپلائر پرچیزڈ آن جنوری 5۔ جنوری 5 کو اس نے جو پرچیز کیے تھے اس میں سے اس نے 10 یونٹ جو ہے وہ سپلائر کو واپس کر دیے۔ آپ لسٹیشن نکالیں گے، وہاں سالڈ آپ کو نظر آئے گا۔ تو 5 جنوری کا اس کا جو پرچیز ہے وہ 100 یونٹ ہے، اور اس کا ریٹ آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، اس کی کاسٹ آئیڈینٹیفائی اب آپ نے نکال لی نہیں ہے، ایسٹیمیٹڈ نہیں کرنی۔ اب 18 روپیز پر یونٹ اس کی کاسٹ ہے۔ آپ یہ 10 یونٹ جو سپلائر کو ریٹرن کر رہے ہیں، آپ کس کے کالم میں لیں گے؟ ریسیوڈ کا کالم میں لیں گے، اور 10 یونٹ ریٹ کیا ہے؟ ریٹ آئیڈینٹیفائی ہے، 18 روپیز کا ریٹ تھا۔ آپ یہ 18 سے ملٹیپلائی کریں گے، 180 آ جائے گا، اور اسی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے بیلنس میں سے ڈیڈکٹ کر دینا ہے۔ اسی طرح اب ریٹرن فیکٹری ٹو اسٹور کی ایک انٹری میں آپ کو بتاتا ہوں، اسی لسٹیشن کے اندر ہے۔ جب آپ لسٹیشن کھولیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو 30 جنوری کو آپ دیکھیں، 30 جنوری کو دیکھیں، ریٹرن فرام فیکٹری ٹو اسٹور 10 یونٹس ایشوڈ آن جنوری 25۔ کہتا ہے کہ جنوری 25 کو جو یونٹ ایشو کیے تھے آپ نے فیکٹری کو، اس میں سے 10 جو ہے یونٹ وہ فیکٹری سے اسٹور کو واپس آ گئے۔ اب یہ 10 یونٹ ہم کہاں لیں گے؟ ہم ایشو کے کالم میں لیں گے، ریڈ انٹری بنائیں گے، انڈر سرکل اس انٹری کو رکھیں گے۔ 10 یونٹ 25 تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کس حساب سے خریدے تھے۔ 25 تاریخ کو اس نے ایشو کیے تھے، ایشو ٹو فیکٹری 70 یونٹس۔ اس کا اب ریٹ اس نے نہیں لگایا ہوا، ریٹ اس نے نہیں لگایا ہوا، 70 یونٹ اس نے بھیجے ہوئے ہیں۔ 25 تاریخ کو آپ اس کا ریٹ کیلکولیٹ کریں گے، 30 تاریخ کی اگر آپ انٹری دیکھیں تو وہ 18 بنتا ہے، لاسٹ میں جو ہے وہ 18 کا حساب ہے، 18 کا۔ یعنی کہ اب یہ میتھڈ جس سے آپ کر رہے ہیں FIFO ہے، تو آپ نے لیٹسٹ ریٹ لینا ہے، سب سے آخر، اولڈسٹ پرانا ریٹ نہیں لینا۔ 18 کے حساب سے اس نے ریٹرن کیے۔ یہ بیٹا آپ لسٹیشن نمبر 4 جب کریں گے تو آپ کو ریٹرن آف میٹیریل کے بارے میں، ہم انوینٹری لیجر کارڈ کے اندر اس کا ریکارڈ کیسے کرتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی آپ کو ڈیفیکلٹی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا۔ تھینک یو۔